بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 158 کے حصہ اول کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں کتاب الذبائح کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ذبح کی تعریف اور کچھ اہم بنیادی معلومات۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الذبائح۔ قال الزکاة شرط حل الذبیحۃ لقوله تعالی الا ما زکیتم وَلِأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجَسُ مِنَ اللَّحْمِ الطَّاهِرِ وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا وَهِيَ اخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجَرْحِ فِيمَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللِّحْيَيْنِ وَاضْطِرَارِيَّةٌ وهي الجرح في أي موضع كان من البدن والثاني كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول وهذا آية البدلية وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدم والثاني أقصر فيه۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کتاب الذبائح، یہ کتاب جانوروں کو ذبح کرنے کے بیان میں ہے۔ قال، ماتن فرماتے ہیں کہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، الا ما زکیتم، مگر وہ جن کو تم ذبح کرو، وَلِأَنَّ بِهَا، اور اس لیے کہ ذبح کے ذریعے سے ناپاک خون وہ پاک گوشت سے الگ ہو جاتا ہے، اور جس طرح اس ذبح سے حلت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ذبح سے معقول اور غیر معقول میں طہارت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْهَا، اس لیے کہ زکوٰۃ طہارت کی خبر دیتی ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی قبیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے۔ وہی اختیاریۃ، اور یہ زکوٰۃ یعنی ذبح اختیاری ہوتا ہے۔ کل جرح، جیسے سینہ اور جبڑوں کے درمیان زخم لگانا، اور دوسرا ذبح اضطراری ہوتا ہے، اور وہ جسم کے کسی بھی حصے میں زخم لگانا ہوتا ہے، اور دوسری قسم یہ گویا کہ پہلی قسم کا متبادل ہے، اس لیے کہ دوسری قسم کی طرف رجوع اسی وقت کیا جاتا ہے عند العجز عن الاول، جب پہلے سے عاجز آ جائیں۔ وہذا آیت البدلیت، اور یہ بدلیت کی نشانی ہے۔ وہذا، اور یہ اس لیے ہے کہ پہلا طریقہ یعنی ذبح اختیاری خون کے نکالنے میں زیادہ کارگر ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں اور ذبح سے متعلق کچھ بنیادی چیزوں کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کتاب الذبائح کا جو ماقبل کے ساتھ ربط ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے اس کو مزارعت اور مساقات کے بعد ذکر فرمایا، تو اس میں مناسبت بقول شراح یہ ہے کہ مزارعت اور ذبائح ان دونوں میں فی الحال تو تلف پایا جاتا ہے۔ فی الحال چیز کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ قابل انتفاع بن جاتی ہے۔ مزارعت میں ہم بیج کو زمین میں ڈال دیتے ہیں تو بظاہر ہم نے 2 بوری 5 بوری بیج کو اپنی طرف سے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بحکم الہی
وہی بیج زمین میں سے اگتا ہے۔ اسی طرح جو ذبح ہے اس میں بھی اس کے گلے پر چھری چلا کر اس جانور کو زندہ سے مردہ کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے، اس کی روح نکالی جا رہی ہے۔ جب روح نکل جائے گی تو اس کے بعد اس جانور کا خون ہمارے لیے قابل انتفاع ہوگا۔ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ شراح نے کتاب الذبائح اور کتاب المزارعت کے درمیان مناسبت کو ذکر کیا، حالانکہ حقیقت میں تو یہ کتاب الذبائح کتاب المساقات کے بعد ہے۔ تو کیا ذبائح اور مساقات کے اندر بھی کوئی مناسبت ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہاں، یہاں مناسبت تضاد ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے مختصر المعانی میں مطابقی، اتباق، تضاد نام کی ایک اصطلاح پڑھی تھی فن ثالث میں۔ تو ایسا تعلق یہاں بھی ہے، اور وہ تعلق تضاد کا ہے کہ اصل میں مساقات کے اندر تو درخت کو زندگی بخشنا ہوتا ہے اور ذبائح میں موت دینا ہوتا ہے، یعنی یہاں اتباق تضاد پایا جا رہا ہے۔ مطابقت اور مناسبت تو ہے، لیکن وہ مناسبت ضد والی ہے۔ اور اگر اس مساقات کو مزارعت کے تابع مان لیا جائے، جیسے بہت ساری چیزوں میں مزارعت اور مساقات کے اندر موافقت ہے، تو پھر ذبائح کا مزارعت اور مساقات کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہونا ایک واضح امر ہے۔ اب یہ جو ذبائح کا لفظ ہے، ذبائح ذبیحۃ کی جمع ہے، اور ذبیحہ اسے کہا جاتا ہے جس کو ذبح کیا جائے۔ ذبائح جمع ہے، ذبح اس کا واحد ہے، اور یہ جو ذبح ہے یہ زال کے کسرہ کے ساتھ ہے، زال کا کسرہ اور با کا سکون، ذبح۔ جیسے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، لہٰذا افصح وہی ہوگا جو قرآن مجید میں آیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہاں زال کے کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ اب یہاں ایک ہے ذبح حیوان اور ایک ہے قتل حیوان، تو گویا کہ جانور کے جسم سے روح کو جدا کرنے کے دو مختلف طریقے دنیا میں موجود ہیں، اور یہ تو ظاہر ہی ہے، ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ ذبح اور قتل میں کیا فرق ہے، اور ان میں سے جو ذبح ہے وہ ایک جواز کی صورت ہے، اور قتل یہ عدم جواز کی ایک صورت ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہاں شروع میں پہلی لائن میں یہ جو لفظ آیا الا ما زکیتم، مصنف فرماتے ہیں الزکوۃ شرط حل الذبیحۃ، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس ذبیحہ، وہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس ذبح کے لیے کتب فقہ میں اور احادیث مبارکہ میں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں آپ ایک فرق ذہن نشین کر لیں گے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد لفظ زال کے ساتھ، یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ لفظ ہے جو حرف زال سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر زا والا ہوگا تو پھر اس کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے، یعنی یہاں لفظ زکوٰۃ زال کے ساتھ ہے، زا کے ساتھ نہیں، کیونکہ زا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مال کی سالانہ زکوٰۃ دینا۔ اب ذبح ہوتا کیا ہے؟ اصل میں عربی زبان کے اندر ذبح شق کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے اصل میں تیزی کے معنی میں ہے، جیسے کہا جاتا ہے فلان ذکی، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب وہ سریع الفہم ہو، اس کی سمجھ بوجھ بہت تیز کام کرتی ہو، اس کی توجہ کسی بھی کام کی طرف بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں دباغ الادیم زکاتہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ جو جانور کا چمڑا ہوتا ہے اس کی دباغت زکاتہ اس کو ذبح کرنے میں ہے۔ تو گویا کہ اس زکوٰۃ کے اندر تیزی کا معنی بھی ہے اور پاکیزگی کا معنی بھی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا ذبح کے لیے استعمال کرنا دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ پہلا معنی سرعت موت،
کہ زکوٰۃ کے اندر ایک معنی تیزی اور جلدی کا ہے، تو وہ سرعت الموت بھی اس میں پائی جاتی ہے، جیسے چھری چلاتے ہیں تو جانور کی موت واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح طہارت کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ دم مسفوح سے پاک ہو جاتا ہے جو نجس ہے۔ تو گویا کہ ذبح اور زکوٰۃ کے درمیان دونوں معنی کے اعتبار سے مناسبت پائی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم ذبح اور جھٹکا میں تھوڑا سا فرق دیکھتے کہ ان دونوں افعال کو اختیار کرنے سے جانوروں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب اسلامی دنیا میں وہ طریقہ پایا جاتا ہے جس کو ہم ذبح سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں اچانک جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے یا اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یورپ میں یہ نظریات رائج ہیں کہ جو طریقہ مسلمانوں نے اختیار کیا ہے یہ رحم کے دائرے سے باہر ہے، اس میں جانور پر ظلم ہوتا ہے، لہذا انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ پہلے جانور کو کچھ چوٹ پہنچائی جائے، اس کو بے ہوش کیا جائے، اور بے ہوش کرنے کے بعد پھر جو اگلا سٹیپ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اب جو ذبح ہے، جو طریقہ ہمیں دین اسلام میں بتایا گیا ہے، اس کے اندر بے شمار فوائد اور حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اصل میں جو جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مقصد اس کے اندر جو دوڑتا ہوا خون ہے اس کو نکالنا ہے۔ اب جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے اس طریقے کو اختیار کرنے میں جیسے ہی ایک جوان جانور، بھرپور جوانی والا جانور جس سے ہمارے ہاں دندہ کہا جاتا ہے، تو ایسے جانور کے گلے پہ جب اچانک چھری پھیرتے ہیں، اس سے بے ہوش نہیں کیا جاتا، اس سے خوف زدہ نہیں کیا جاتا، تو اب اس کا خون بہت تیزی اور آسانی سے بکثرت نکلتا ہے، اور اکثر سارا خون ہی نکل جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر سائنسی طور پہ مزید تفصیل موجود ہے کہ جب بھی کسی جاندار کے جسم میں کوئی زخم آتا ہے اور خون نکلتا ہے تو پھر اس کا سارا اندرونی نظام متحرک ہوتا ہے، دل و دماغ وہ خون کو ہر جگہ پہ سپلائی دینے کے لیے کہتے ہیں، یعنی خون کی حرکت بہت تیز ہوتی ہے، تو اس وقت گویا کہ قوت مدبرہ بیدار ہو جاتی ہے، اور جسم میں خون بہت تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور خون کی مقدار کم ہونے کے باوجود دھڑکن اور نبض چلتی رہتی ہے۔ دوران خون تیز ہو جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر کافی دیر تک اور کافی حد تک قائم رہتا ہے، اچانک ختم نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حد الوسع تمام خون اس بدن کے سارے کونوں اور کھدروں سے نکل کر اس جسم کو خالی کر دیتا ہے۔ گویا کہ جب تک سارا خون نہیں نکل جاتا اس وقت تک اس کا دماغ اور خود کار اعصابی نظام وہ کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اب یہ طریقہ ہمیں دین اسلام میں بتایا گیا کہ زندہ جانور اگر وہ مینڈھا یا بھیڑ ہے تو اس کا جو کل وزن ہے اس کے کل وزن کا 12واں حصہ خون پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 8.01 آپ کہہ سکتے ہیں، جبکہ بیل میں اوسطاً تقریباً 13واں حصہ، یعنی اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ 7.71% یہ خون ہوتا ہے زندہ جانور میں۔ یعنی اگر ہم اس کو کلو گرام میں لے آئیں، اگر ایک زندہ بھیڑ کا وزن 60 کلو ہو تو اس کے اندر تقریباً 5 کلو تک خون ہوگا۔ ایسے ہی 325 کلو گرام وزنی اگر گائے یا بیل ہے تو اس میں 25 کلو تک خون ہوگا۔ علی ھذا القیاس آپ مختلف جانوروں میں اس پر مزید قیاس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں انسانی معدہ یہ خون کو ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی معدے میں خون کی لحمیات، ہیموگلوبن وغیرہ کو ہضم کرنے والے خامرے نہیں پائے جاتے، بلکہ خون پینے کی کوشش پر ایک بیماری ہے جسے قولنج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور جو خون ہوتا ہے یہ جسم میں جراثیم کی بڑھوتری کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، یعنی لیبارٹریوں میں یہ سارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے
کہ اصل جراثیم جو بڑھتے ہیں ان کی نشو و نما ہوتی ہے وہ خون پر ہی ہوتی ہے، اس لیے خون کا استعمال متعدد خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ قرآن مجید میں انسان کے لیے خون کو حرام قرار دیا گیا، اور مفسرین کے مطابق خون کی حرمت کا تذکرہ تقریباً 4 دفعہ ہوا ہے، اور ہر جگہ پہلے مردار کو ذکر کیا اور بعد میں خون کو ذکر کیا۔ مردار کو بھی اسی وجہ سے حرام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ عموماً اس کے اندر سارا خون رہ جاتا ہے، یعنی جو خون نکلنا چاہیے تھا تو وہ خون تو نکلا نہیں، تو اب وہ خون اس کے اثرات سارے گوشت میں پھیل جائیں گے۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے مردار جانور کے استعمال کو حرام قرار دیا۔ تو اب ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نہ نکل سکے اس کو حرام کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ تو جیسے مردار اور جھٹکا یہ اگر پورے طور پہ حرام ہیں چونکہ ان کا خون اندر ہی رہ جاتا ہے، تو وہ جانور جن کا خون تھوڑا نکلتا ہے اور کچھ اندر رہ جاتا ہے تو ان کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی نیم حرام ہیں کہ کچھ نہ کچھ حرمت کے اثرات ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اب قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا زکیتم، تو زکیتم گویا کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کرنا کہ اس کی جان جلد از جلد بسہولت نکل جائے۔ تو اب ذبح میں تو خون نکل جاتا ہے، لیکن جو جھٹکا ہے یا مردار ہونے کی حالت ہے اس میں وہ خون نکلتا نہیں۔ جب وہ خون نکلتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جو یہاں جھٹکے کے اندر بیان کی جاتی ہے، سائنسی طور پہ اگر اس پہلو پہ غور کیا جائے، جو اہل یورپ کہتے ہیں کہ جانور کے گلے پہ آپ اچانک چھری چلا دیتے ہیں، اس سے پہلے اس کو بے ہوش کر دینا چاہیے۔ تو ان صورتوں میں جب اس جانور کو ہم جھٹکا لگاتے ہیں یا اس کے سر میں کوئی گولی مارتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس کی نبض کمزور اور سست پڑ جاتی ہے، مدہوشی سی ہوتی ہے۔ تو جب اس جانور کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے پھیپھڑوں، جگر اور جلد میں ایک مادہ جس سے ہسٹامین کہا جاتا ہے وہ نکل کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ زہریلا مادہ ہے۔ خون کی نالیوں کا قطر اس سے بڑھتا ہے جس سے وہ نالیاں پھیل جاتی ہیں، خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور پھر اخراج خون برائے نام سا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جھٹکا والے جانوروں کو یا مردار جانوروں کو جو اسلام نے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسلام کا انسانیت پر ایک بڑا احسان ہے کہ ایسے جانوروں کے گوشت کو انسانی استعمال کے قابل قرار نہ دینا، یہ ایک احسان ہے جو ٹھوس سائنسی حقائق پر مبنی ہے۔ گویا کہ جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جانور، ان کا استعمال انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس کے اندر فرق کو بھی ماہرین نے نوٹ کیا کہ ایک جانور کا جھٹکا کیا گیا اور دوسرے جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، اور جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے حرام مغز کی جو بتی تھی، جو رگ تھی، اس کو کاٹا نہیں گیا۔ اب دونوں جانوروں کا خون لے کر ان دونوں کے نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا، دونوں جانوروں کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا۔ اب نتیجے میں کیا ظاہر ہوا کہ وہ جانور جس کا جھٹکا کیا گیا تھا اس کے معمولی بہنے والے خون میں ہسٹامین کی کافی مقدار پائی گئی، یعنی وہ جو زہریلا مادہ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا گیا، اور اس جانور کے بدن میں بھی ہسٹامین والا خون کافی سارا موجود تھا، جبکہ وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا تھا اس کا خون بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو گیا، اور جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کو نارمل پایا گیا، یعنی اس میں وہ زہریلا مادہ
نہ ہونے کے برابر تھا۔ بالکل اسی طرح ایک جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا اور دوسرے جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، پھر ان دونوں کے دلوں کا برقی معائنہ کیا گیا، جسے ہم ECG کہہ سکتے ہیں، کہ ان جانوروں کی ECG کی گئی بوقت ذبح، یعنی جب ان کے گلوں پہ چھری چلانے لگے تھے تو اس وقت میں ان کی ECG کی گئی۔ تو اب تکبیر والے جانور کے دل کا جب معائنہ کیا گیا، وہ جانور جس کے اوپر تکبیر پڑی گئی تھی، تو اس کا دل یہ بتاتا تھا کہ وہ پوری شد و مد کے ساتھ حرکت کرتا رہا ہے، اور دوسرا جانور جس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، تو اس کا ریکارڈ انتہائی منتشر انداز میں موجود تھا۔ تو گویا کہ ہمارے آج کے سبق میں اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی کہ ذبح اور جھٹکا میں سے ذبح کا طریقہ ہی اصل اور فطرت ہے، جس سے جانور کو سکون بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس ذبح کے ذریعے اس جانور کے جسم میں موجود وہ خون جس میں مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں اور انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس خون کو بہتر طور پہ نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔